بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع گفتگو بھی گزشتہ سے پیوستہ دارالاسلام اور دارالحرب کے ضمن میں جو گفتگو چلی آ رہی ہے اسی کا تسلسل ہے۔ ہم نے دارالاسلام اور دارالکفر کے ضمن میں بہت سارے جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو زائل کرنے کی کوشش کی، مگر یہاں میں ایک بات ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دارالاسلام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اسلام کو اللہ کے نازل کردہ جو دین واحد ہے اس کو اس حیثیت سے یہاں پیش کریں کہ وہ لوگوں کے دل موہ لے اور اسے قبول کرنے کی لوگوں کو اسے قبول کرنے کی دعوت دے۔ یہ دعوت اسی وقت قابل توجہ اور قابل قبول ہو سکتی ہے جب کہ اس سے محض ایک دعویٰ کے طور پر ہی نہ پیش کیا جائے، بلکہ دلائل کے ذریعے دوسرے ادیان اور نظریات کے مقابلے میں اس کا برحق ہونا ثابت کیا جائے اور یہ واضح کیا جائے کہ اسی میں دین اور آخرت کی فلاح مضمر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس دین کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیش کیا ہے۔ اب رہا کہ اس وقت جو پوری جنہیں مسلمانوں کی ایک متدبہ تعداد کافی کثیر کروڑوں کے لوگ حساب سے جو مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں، اور یہ غیر مسلم ممالک جو ہے جمہوری طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی خوبی کہ ان کے اندر یہ وسعت قلب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے کہ یہ ہر چیز کو سمیٹتے ہیں۔ انہوں نے ہر مذہب ہر ازم کو یہاں پر پنپنے کا موقع دیا ہے، آزاد فکر ہے، حریت فکر ہے، آپ کبھی بھی کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اسلام کے ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام نہ کبھی تشدد سے پھیلا ہے نہ پھیلے گا۔ اب وہ لوگ جو اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، میرے خیال میں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں جب ریسرچ کر رہا تھا لندن یونیورسٹی میں، مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ 19th سینچری کے اوائل میں یہاں ایک مسجد تھی۔ اب اگر میں صرف کسی ایک علاقے کا نام لوں یا چلیے لندن سٹی کا میں نام لوں، میرے ارد گرد بھی اس وقت 10 سے 12 مساجد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہی ہے۔ یہ ملک دارالکفر اب نہیں رہا، یہ دارالامن اور دارالجمہور ہے، جہاں ہر ایک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بات اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو ہیں مسلمانوں کی ہزاروں جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہزاروں سینکڑوں چیریٹیاں ہیں جو خدمت خلق کے کام پر لگی ہوئی ہیں، اور ہزاروں ویب سائٹس ہیں جو دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا کام انجام دے رہی ہیں، اور جو کام دارالاسلام کا تھا وہ اب انفرادی صورت میں لوگ انجام دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس وقت سچویشن یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی ایک اچھی تعداد یہاں پارلیمنٹ میں بھی ہیں، اور یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ پارلیمنٹ ہی میں نہیں بلکہ وزیر اعظم ہاؤس میں اور وزارت دفاع میں منسٹری آف ڈیفنس میں بھی مسلمان خواتین بہت ہی عزم اور شوق کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں جو پریزن سروسز ہیں، جیل خانہ جات ہیں، ان میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے ائمہ مقرر ہیں جو وہاں پر نماز جمعہ پڑھاتے ہیں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور اس طرح کی چیزیں مسلم ممالک میں ناپید ہے۔ بہرحال اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم جہاں پر ہیں یہاں پر بھی ہم اسی طریقہ کار کو اپنائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین و نصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ اور یہ خیرخواہی مطلب کہ سنسیئرٹی، اگر ہم اپنے مقصد میں، اپنے دین میں، اپنی بات چیت میں، اپنے قول و فعل میں اگر سنسیئر ہوں تو دین پھیلنے میں میرے خیال میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔
قرآن پاک میں آیا ہے کہ دین کو کس طرح پھیلایا جائے، اس میں ایک بنیادی اور اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑی اور کس انسان کی بات اچھی ہوگی جو لوگوں کو اچھی طرح سے دین اسلام کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ، جیسے ومن احسن قولا ممن اللہ، جو احسن طریقے سے بہت حکمت اور دانش مندی کے ساتھ دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اور یہاں یہ مواقع ہیں اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں یہ مواقع موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس جمہوریت سے، اس آزادی فکر کا احترام کریں اور اس سے فائدہ اٹھا کر دین کی خدمت کریں۔ آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہمیں کسی اور ملک میں جا کر ہجرت کرنی ہے، وہاں پر دین کا کام کرنا ہے۔ آپ جہاں پر ہیں، اسی زمین کے لیے جہاں پیدا ہوئے ہیں، اسی زمین کے لیے ہم پیدا ہوئے اور اسی زمین میں جانا ہے، لہٰذا اب یہ سوچنا ہے کہ یہ دارالکفر ہے، میرے خیال میں غلط فہمی پر مبنی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، دارالکفر کی ایک قسم ہو سکتی ہے، مگر یہ دارالامن اور دارالجمہور ہے۔ یہاں پر ہمیں اسی جو ملک کا جو قانون ہے، اسی قانون کے مطابق رہنا ہے، اور چونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے، ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ہم نے ایک عہد کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اس لیے اس عہد و پیمان کو برقرار رکھا جائے۔ دو خدی یا اور تشدد کا راستہ ترک کر کے ہم یہاں کے شہری ہیں، سٹیزنز ہیں، اسی حیثیت سے ہم اس کام کو آگے بڑھائیں۔ میں بس اس پوری بحث کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین اسلام پر چلنے کی بھرپور قوت عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔